رزم حق باطل یوٹیوب چینل کے ناظرین سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نوشاد برکاتی رزم حق باطل یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اس چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم۔ حضرات، آج میرا موضوع ہے ابلیس لعین اور وہابی۔ یہ پہلی قسط ہے۔ تو حضرات، یہ موضوع بڑا چونکا دینے والا ہے۔ آپ بھی سن کر حیرت میں ہوں گے کہ یہ کیسا عنوان ہے، ابلیس لعین اور وہابی۔ تو حضرات، یہ بالکل برحق عنوان ہے، بالکل صحیح عنوان ہے۔ جس طرح ابلیس لعین نبی کی بارگاہ کا گستاخ ہے، ویسے ہی یہ وہابی بھی بارگاہ نبی کے گستاخ ہیں۔ خود ایک بہت بڑے دیوبندی وہابی، صدر دیوبند حسین احمد نے اپنی کتاب نقش حیات جلد اول صفحہ 21 پر لکھا ہے کہ وہابیہ بارگاہ نبوت میں گستاخانہ کلمات استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے صاف واضح کہ وہابی کا کام ہی ہے بارگاہ نبوت میں گستاخانہ کلمات استعمال کرتے رہنا۔ اور اسی وہابی نے اپنی کتاب الشہاب الثاقب میں بھی لکھا ہے کہ وہابیہ بارگاہ رسالت میں نہایت گستاخی کلمات استعمال کرتے رہتے ہیں، نہایت گستاخی کلمات استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یعنی وہابی کہتے ہی اس کو ہیں جو دن رات بارگاہ رسالت میں نہایت گستاخی کلمات استعمال کرتا رہتا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی کرنے والا بھی کافر و بے ایمان ہے، کافر ہے، مرتد ہے، کجا نہایت گستاخی کے کلمات استعمال کرتے رہنا وہابیوں کا کام ہے۔ تو حضرات، عادات میں ابلیس لعین اور وہابی بالکل ایک ہیں، اور ابلیس لعین ہی کی پیروی کرتے ہوئے وہابی بارگاہ رسالت میں گستاخیاں کر کر کے کافر و مرتد بنے ہیں۔ تو اس گستاخی نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی ابتدا ابلیس لعین نے کی ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ آپ دیکھیے، میں دلائل سے مزین کر دوں گا اپنے اس دعوے کو، غور سے سماعت فرمانے کی گزارش ہے۔ تو دیکھیے، یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یعنی آدم علیہ السلام کی تعظیم کرو۔ یہ حکم تعظیمی تھا، تعظیم کرنے کا حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن حکم دیا تو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔
سجدہ کر کے ان کی تعظیم کرو، اور سجدہ تعظیم کا انتہائی درجہ ہے، اس سے زیادہ تعظیم کی نہیں جا سکتی۔ تو سجدے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو قیام کا حکم دیتا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سب کھڑے رہو، لیکن ایسا نہیں کیا، سجدے کا حکم دیا، اس لیے کہ سجدہ سے پہلے رکوع ہے، قیام ہے۔ جہاں سجدہ پایا جائے گا وہاں قیام خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ تو حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، جیسا کہ قرآن عظیم فرماتا ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ حکم الہی پر تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ایک بھی باقی نہ رہا سجدہ کرنے سے، سب نے سجدہ کر لیا آدم علیہ السلام کو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر لیا، اسی نے نہیں کیا۔ اور یہ غرور کر بیٹھا، یہ ابلیس لعین یہی سمجھتا رہا کہ ہم افضل ہیں نبی سے، تو ہم سجدہ کیسے کریں ان کا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ نہیں کیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو جب تمام فرشتوں نے سجدے کر لیے، ابلیس لعین تنہا اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کی موجودگی میں پوچھا ہے۔ کیا پوچھا؟ قرآن سے سنیے، پروردگار عالم نے پوچھا ہے، قال یا ابلیس، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ ارے سب نے سجدے کر لیے، میرا حکم تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن تو نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ بات کیا ہے؟ تمام فرشتوں کی موجودگی میں بول کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم علیہ السلام کو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے مجمع میں پوچھا ہے، تمام فرشتوں کی موجودگی میں پوچھا ہے، تو ابلیس لعین بولا ہے۔ کیا بولا ہے؟ سنیے، ابلیس لعین کیا بولا؟ وہ کہتا ہے کہ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا، جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا، جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ تو دیکھیے ابلیس نے اس میں دو بات کہی، ابلیس لعین نے دو بات کہی، بشر اور مٹی، یہ دو ہی بات کہی نا، یہی دو ہی بات کہی۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میرے لیے زیبا نہیں ہے کہ میں بشر کو سجدہ کروں، تو بشر کہا اور مٹی کہا، لیکن بشر اس نے توہین کی نیت سے کہا ہے، ورنہ انبیاء کرام جن سے بشر سے تو ہوتے ہی ہیں، بشر سے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن بے مثل بشر ہوتے ہیں۔ تو اس نے بشر اور مٹی کہا،
سیدنا آدم علیہ السلام کو اس نے جب کہا تو قرآن عظیم نے اس پر حکم کفر عائد کر دیا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ ابلیس لعین کافروں میں ہی تھا۔ اس کا یہ توہین کے غرض سے بشر کہنا، یہ گستاخی وہ دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ مولا تعالیٰ نے فرشتوں کے مجمع میں پوچھا تو اس نے بتا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کیوں؟ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی مولا تعالیٰ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بغیر پوچھے ہوئے اس پر حکم کفر نافذ کر دیتا، اور سب کو معلوم ہو جاتا کہ ابلیس لعین کافر ہے۔ لیکن فرشتوں کے مجمع میں پوچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تاکہ ابلیس لعین نے جس وجہ سے سجدہ نہیں کیا وہ بول دے گا فرشتوں کے مجمع میں، فرشتوں کی موجودگی میں، تو وہ بات قرآن بن کے میرے محبوب کی امت تک پہنچے گی، تو قرآن کا پڑھنے والا جان لے گا کہ اس کے کافر ہونے کی یہ وجہ ہے۔ تو اس کے کافر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توہین کی، بشر کہہ کے اور مٹی کہہ کے، دو بات کہی ہے، بشر اور مٹی۔ تو حضرات یہیں پر آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس لعین نے بشر کہا اور مٹی کہا تو کافر ہو گیا۔ لیکن یہ وہابی ابلیس لعین سے بھی سخت بات بولتے ہیں نبی کی شان میں۔ یہ انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں معاذ اللہ، اور مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں۔ ان کی کتاب تقویۃ الایمان میں موجود ہے، لکھا اسماعیل دہلوی نے حضور کو مر کر مٹی میں ملنے والا، معاذ اللہ۔ تو وہابی حضور کو اپنے جیسا بشر اور مٹی کہتے ہیں، مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں، تو ابلیس لعین سے بھی سخت بات بولتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ بولنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن نے کفر کا فتویٰ صادر کر دیا ہے، تو یہ کافر کیسے نہیں ہوں گے؟ تو حضرات اب میں عرض کروں گا کہ ابلیس نے بشر کہہ کے، مٹی کہہ کے توہین کرنا شروع کیا آدم علیہ السلام کی، یعنی سب سے پہلا گستاخ ابلیس لعین ہے۔ سب سے پہلی ذات بشر کہہ کے توہین کرنے والی ابلیس لعین کی ہے۔ اس سے پہلے کسی نے نبی کو بشر کہہ کے توہین نہیں کی اور نہ مٹی کہا، تو ابلیس لعین ہے۔ اس کے بعد ہر دور میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں ابلیس لعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کفار انبیاء کرام کو اپنے ہی جیسا بشر کہتے رہے۔ ہر دور میں ایک بھی مسلمان، ایک بھی امتی، کسی نبی کا ایک بھی وفادار امتی ایسا نہیں ملے گا جس نے کسی بھی دور میں نبی کو اپنے جیسا بشر کہا ہو۔ لیکن یہ کفار مشرکین کہتے رہے ہیں، اور کہتے کہتے ابلیس لعین نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ابلیس لعین اس میں وہابی اس میں سب سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب دوسرے آڈیو میں آپ
ملاحظہ فرمائیے فرمائیں